بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زکوٰۃ الفطر، اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات، رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہے. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں، لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں. یہ ناانصافی ہے. بلکہ جب ایک پیارا مہمان، ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید محبت کی ضرورت ہے، مزید شفقت کی ضرورت ہے. اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں. کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں، کتنی گردنیں آزاد ہوئی جہنم سے رمضان میں. یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے، جیسے کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا، رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارا حال کچھ اور ہے.
رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا. راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں. آج رمضان کے باقی آخری 2 دن ہیں تقریباً. تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے, صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے. بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں تھی, پہلی صف پوری نہیں تھی. اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی, تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا. اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں بازاروں کا. پارکنگ تو دور کی بات ہے, آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. دوسری بات, لیلۃ القدر. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان تو گزر گیا, لیلۃ القدر کی کیا بات ہونی ہے. پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے, لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے, 29 کی رات ہے. ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو. جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے, جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی, جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی, یا کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی, جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا, تلاوت نہیں کی, ابھی بھی وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات 29 کی رات لیلۃ القدر ہو. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے, برابر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی, اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت 1000 مہینے میں پڑھی. کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں, اور دوسرے شخص نے پورا 1000 مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا. ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے. جس نے 1 ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں, وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو 1000 مہینے مسلسل 1 ریال صدقہ دیتا رہا. ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے؟ 83 سال 365 دن ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں؟ جس نے 1 ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو آج رات ابھی وقت باقی ہے, ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال کافی ہو گیا ہے. شیطان تو خون میں دوڑتا ہے, وہ کہے گا فلاں چیز رہ گئی ہے, فلاں چیز رہ گئی ہے. 1 رات باقی ہے کہ 1 رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے. 1 رات اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے. صرف 1 رات کی بات ہے بس. سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں. 365 راتوں میں سے 1 رات نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز, روزہ, صدقات اور خیرات, زکوٰۃ الفطر بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. موضوع کے متعلق زکوٰۃ الفطر. زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کب نکالنی چاہیے, کتنی نکالنی چاہیے, کس کو دینی چاہیے, اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں, کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر, انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد. اس میں پوری تفصیل موجود ہے. میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں.
اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکوٰۃ متعلق عید کے متعلق تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا ایک قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے. سب سے عظیم عبادت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالی نے فرمایا الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے، برابر نہیں ہے. ہر عبادت کا اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے. ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ. سوائے ایک عبادت کے، روزہ، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کیا ہے نا روزے میں، بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، صبر کیا ہے. صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے، سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. کبھی روزے کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہا، کبھی جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں. اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے جسے کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر، اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے، بعض لوگ فطرانہ کہتے ہیں. تو زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو. زکوٰۃ یعنی پاکیزگی. یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزوں کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا، زکوٰۃ ہے اور فطر ہے. یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے. اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھی. اب دوبارہ یہ حالت آنے والی ہے رمضان کے بعد، تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلی آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى. قد افلح، بے شک تحقیق
اس نے فلاح پا لی. فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا. میرے بھی فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکر، وہ شخص جس نے زکات دی. وذکر اسم ربہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا. فصلی، اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکات، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز. ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکات الفطر لیا ہے کہ پہلے زکات الفطر ہے، اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے، تو زکات الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے. اور زکات الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے 2 حدیثوں سے لیا ہے، اور ان 2 حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے، 50 کے قریب. میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے، غلام پر اور آزاد پر، مرد پر اور عورت پر، چھوٹے پر اور بڑے پر مسلمانوں میں سے. اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے، کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکات الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکات الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کس چیز کو پاک کرتے ہیں اس مطلب ہے کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے، الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرۃ للصائم پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. آخر روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث، لغو بےہودہ بات، اور رفث بےہودہ عمل، بد عمل، بد قول اور بد عمل. تو یاد رکھیں یہ زبان جو ہے، اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں. جانتے کس کا قول ہے؟ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یہ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اسی نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں، ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے یہی زبانی وجہ ہو، اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو، جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک، بدعات، خرافات، حسد، بغض بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس کا اثر جب دل
فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا, اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے, بیکار ہو جائے, تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے, اس زبان کو پاک کرنے کے لیے, اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر فرض کر دیا گیا. اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. اور یہ بھی فائدہ ہے زکوٰۃ الفطر کا, جو مسکین ہیں, جو فقیر ہیں, ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکوٰۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا, یعنی مستحقین تک پہنچا دیا, تو اس کی زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ مقبولہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جسے نماز کے بعد زکوٰۃ نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھیں, کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے, اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے, نماز کے بعد نکالے, زکوٰۃ الفطر نہیں ہے آپ کی. یاد رکھیں, جو شخص زکوٰۃ الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے, زکوٰۃ الفطر نہیں ہے. اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا, وہ جو کچھ نے دیا, چاول یا گندم جو بھی دیا, وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں, ضائع نہیں ہوئے. وہ صدقہ ہے صدقات میں سے, آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. لیکن زکوٰۃ الفطر جو فرض ہے وہ نہیں ہے, اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ کا گناہ جو ہے وہ ایک طرف لکھا گیا, اور جو صدقہ ہے وہ دوسری طرف لکھا گیا. اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کس کا وزن بھاری ہے جانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے. اور صدقات اور خیرات کہ کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے, اس میں اور بڑھوتری کر دے اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ 2 احادیث ہیں اور آیت ہے, 2 آیتیں ہیں سورۃ العلق میں سے 14 اور 15, اور 2 احادیث ہیں. بعض علماء نے 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے. میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکوٰۃ الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے. فرض ہے, بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی. اور فرض کا مطلب فرض عین ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر, ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد, عورت, غلام, آزاد, ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے, کیا اس بچے کی زکوٰۃ بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا عمر, پھر سیدنا عثمان, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر دمادم مست قلندر, یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے, اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. یہ صرف رافضی نہیں کہتے, ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں, ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں. قوالی بھی حرام ہے, ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے. یاد رکھیں پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے. سیدنا علی خلفاء راشدین میں سے ہیں, ہمارا ایمان ہے, لیکن ان کا نمبر 4 ہے.
پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق کا، لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا۔ اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علی دا پہلا نمبر، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے۔ میرے بھائی، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ، جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا، اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں اور ان سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائی، یہ عقیدے کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، یہ حقوق کا دین ہے، اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، جانور کے کیا حقوق ہیں، اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں، راستے کے کیا حقوق ہیں۔ جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں؟ یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے، اس کے بھی حقوق موجود ہیں۔ یہ وہ عظیم شریعت ہے، وہ عظیم دین ہے۔ تو زکوٰۃ الفطر جو ہے، اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ کوئی نہیں نکالنا چاہتا اس کی مرضی ہے، اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے، اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں، مسافر پر بھی فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکوٰۃ الفطر کو 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے۔ 1 صاع کا کیا مطلب؟ صاع کسے کہتے ہیں؟ صاع ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے۔ آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں، پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا، وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں۔ 1 صاع تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے، اور اگر کوئی 3 کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکوٰۃ الفطر نکالے گا۔ بہرحال تو 1 صاع کھجور میں سے 1 صاع جو میں سے کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد مرد، غلام اور آزاد مرد اور عورت، چھوٹا اور بڑا۔ تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ الفطر نکالے گا کون؟ زکوٰۃ الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا، جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے، جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے وہی شخص نکالے گا۔ کہاں نکالے گا؟ کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے، اس کے گھر والے رہتے ہیں۔ اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکوٰۃ الفطر نکالیں گے۔ اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں آپ اسی شہر میں نکالیں، انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں نکالیں، الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہو، یا آپ کو پتہ نہ چلے، یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں، دوسرے ملک میں ہوں، تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا وقت کے متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، یاد رکھیں زکوٰۃ الفطر کا وقت 3 اوقات ہیں۔ ایک ہے واجب وقت، دوسرا ہے مستحب وقت، تیسرا ہے جائز وقت۔ واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے، عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ یعنی رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے، عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک یہ وقت وجوب ہے۔ جمعے کی نہیں، عید کی نماز سے پہلے تک، عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے۔ اس وقت میں نکالنا واجب ہے۔ جو وقت جواز ہے، جائز وقت ہے، وہ عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے، 1 یا 2 دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں، اس سے پہلے جائز نہیں ہے۔
جس نے عید سے 1 یا 2 دن سے پہلے 3 یا 5 یا 10 دن نکال لی ہے تو اس کی زکات اس کا صدقہ ہے، وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لے۔ تیسرا وقت ہے استحباب کا، اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک، اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے، زکات الفطر جو ہے، اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے۔ نماز پڑھنے کے بعد زکات الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے، ان کو دے دیتے، پھر عید نماز کے لیے جاتے۔ تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے یہ وقت استحباب ہے، مستحب، سنت، بہتر یعنی۔ تو یہ 3 وقت ہیں۔ زکات الفطر کس کو دینی چاہیے؟ مستحق کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ہے۔ اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی فقراء اور مساکین۔ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ وہ جانتا ہے؟ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکات الفطر جائز نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو، ضروری نہیں ہے۔ اور یہ عرف پر، جو عرف ہے جس ملک کا، اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی، لیکن وہ زکات کا مستحق ہے۔ لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو، گھر میں اے سی ہو، کہ وہ زکات مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہر ملک کا اپنا عرف ہوتا ہے، اور عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق زکات دی جاتی ہے۔ تو فقراء اور مساکین کو دینا واجب ہے، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، مدارس کی تعمیر کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکات الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمۃ للمساکین۔ ہاں، ایک صورت ہے اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلباء جو ہیں وہ فقیر اور مسکین ہیں تو ان لوگوں کو زکات الفطر دینا جائز ہے۔ زکات الفطر کی جنس کیا ہے، یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی، اناج یا اناج جیسی چیزیں۔ اناج کیا ہے؟ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، یا اناج جیسے کیا؟ کھجور ہے۔ یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے؟ سید عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ صاع، 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے، اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسہ دینا چاہیے، اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی۔ تو آج کے دور میں ہم زمانہ ترقی کر گیا نا، تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں، اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو بھی اناج ہو، جس ملک کا عرف ہو، اس کے مطابق دینا چاہیے۔ اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا۔ کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟
کیا ان کو مال کی پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، یہ جو چیزیں چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے، یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں، جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکوٰۃ الفطر کا جب ان کو اناج یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں، چاول ملتا ہے، ان کے خاص کمرہ ہے، وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے، بھوک جو ہے مجبور کر دیتی ہے انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے. تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو، ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ، پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے، فقراء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بیچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر، تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے، گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں. اپنے مفاد کے لیے روڈ بند ہے، کیوں؟ صرف 2 سموسے لینے ہیں. اور بیچارے جو پیچھے کھڑے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اور جو پیچھے کھڑے ہیں اب ان سے برداشت نہیں ہے، وہ گالیاں دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے؟ اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ پیٹ میں آگ ہے، بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں، ہم یہ کہیں گے اسے بھائی تم جانو تمہاری عقل جانے، ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے، معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں، وہ تو پیسہ لیا کرتے تھے. پیسہ لینے کا مطلب نہیں کہ وہ فقیر تھے، اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکوٰۃ لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے، یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرماتے ہیں نبی کریم، ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے، اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1 صاع فرما رہے ہیں. صاع پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں.
آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کسی نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیں اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا و صدقنا. زکوٰۃ الفطر کی مقدار 1 صاع تقریباً 2.25 کلو بنتے ہیں. اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی، اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً. تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلیں خرید لیں یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے. یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں، بوریاں پڑی ہیں، 10 بوری اٹھا کے چلیں، چھوٹی بوریاں جو ہے. یہ اہم باتیں تھیں زکوٰۃ الفطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں عید کا دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساری رات. فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا. تعجب کی بات دیکھیں. اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی باجماعت تو اللہ تعالیٰ کی ذمے میں آ چکا ہے وہ شخص. اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جائے اس کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا. تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے. اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے. بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کپڑے استری ہو رہے ہیں، فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں 5 نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر، مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے، شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکوٰۃ الفطر نکال لی ہے، کیونکہ عید نماز کے بعد زکوٰۃ الفطر صدقہ ہے، زکوٰۃ الفطر نہیں ہے. تو زکوٰۃ الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب پھر جا کے گھر میں جائیں اور دیکھیں عید زکوٰۃ الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں نکالی تو فوراً جائیں، فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہے، بعضوں کا 2 گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا.
غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے. خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا، صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کہ نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں اسراف نہیں کرنا، تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے 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 گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق 2 سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال کہاں سے کمایا؟ مشکل سوال ہے. حلال سے یا حرام سے؟ ایک ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا یا کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ مشکل، کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا، اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں. ایک بچے کے 10 کپڑے مختلف، پڑوسی کے گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے 10 کپڑے 2 یا 3 دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں پہلے دن میں 3 یا 4 سوٹ پہناتے ہیں مختلف نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں، یہ کون سا اچھا بچہ ہے؟ اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا؟ وہ ہم نہیں سمجھتے. بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم؟ یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرف بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے، 4 گھنٹے کے بعد دوسرا ہے، 4 گھنٹے کے بعد تیسرا ہے، 4 گھنٹے کے بعد چوتھا ہے، 4 گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے، وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے، اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ طاق عدد میں کھجور کھانا، منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں، سنت ہے. بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو، جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی. سنت ہے، سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور طاق تعداد میں 1 کھائیں، 3 کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں، آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ 2 کھاتے ہیں. ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا؟ پورا کیوں نہیں کیا؟ جاتا کیا ہے؟ 1 کھائیں یا 3 کھائیں، 2 یا 4 کیوں؟ کہتی ہے 1 کم ہے، 3 زیادہ ہے. ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب 1 کم پڑ گیا اور 3 زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی. دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا. آپ کا نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ 3 کھجور کے دانے کھائے؟ نہیں، یہ نہیں لکھا جائے گا. یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھیں، دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا. بعض لوگ جاتے ہیں 1 رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی، بھاگتے دوڑتے، گاڑی کی پارکنگ نہیں، راستے میں روک دی، دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے ہیں. تو ذرا پہلے نکلے نا بھئی. باتھ روم ایک ہے، ہم 10 لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کی، غسل کرنے کی تو دیر ہو گئی. تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے بھائی کیا مشکل ہے؟ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے لیکن نماز تو پڑھیں. یہ کون سا عذر ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ پتہ کیا ہے مشکل یہ ہے، بات مقصد کی اور نیت کی ہے.
محبت کی ہے، چاہت کی ہے۔ جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے، کوئی چیز، ابھی شاپنگ دیکھیں آپ، بازار کا حال دیکھنا آج رات کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ 2 گھنٹے گاڑی میں، 1 گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے، اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار۔ تو بازار میں، ان راتوں میں بازار میں صرف گھر سے نکلنے، آپ ٹائم نوٹ کر لیں، گھر سے نکلنا پھر واپس آنا 4 یا 5 گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ 4 اور 5 گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے، جسم سے نہیں گئے تھے۔ آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا، لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، ارے کیا ہو رہا ہے یار، آج رات کو ختم ہے، لمبا پڑائے گا آج رات کو۔ امام صاحب جو ہیں بہت کھینچتے ہیں نماز کو، ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے، شیطانوں کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے، جو بازار ہے شیطانوں کا گڑھ ہے، وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے، دل سے نہیں آتے ہم۔ یہ ہماری مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف۔ اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر، گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ یہ 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ مرد، وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے۔ یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں، وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا، ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے۔ کہاں پر؟ اللہ کے گھر، مسجد میں۔ جب مسجد سے نکالتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو تدبر کریں، اور انشاءاللہ اس حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو 7 لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں؟ ان میں ایک چیز کامن ہے، یکساں ہے، وہ ہے دل۔ سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا، مسجد میں خوش ہے، اس کے چہرے پر رونق ہے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے، اذان ہوئی ہے، ٹائم ہوئے نماز کا، اس کی ساری فکر نماز میں ہے۔ جو زندگی ایسے گزارتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دے۔ تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا، اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، عربیوں کی عادت ہے، میرے بھائی عادت نہیں ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی۔ حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی، اور کس نے جاتی؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی وہ، دعا کے لیے۔ فضیلت کا وقت ہے، برکت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہے۔
سبحان اللہ، کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ مستحب ہے. جی جب عید گاہ میں پہنچے، مصلی میں پہنچے تو بغیر نماز پڑھے، بعض 2 رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں، بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے، یہ تکبیر جو ہے. اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں، بازار میں پڑھتے جائیں، اپنے گھر میں پڑھتے جائیں، مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں، نہیں. بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا، تکبیر جو ہے نہیں اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک ہی آواز میں اکٹھے نکالے، نہیں. آپ اپنے طریقے سے کرتے رہیں، دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے. اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے. بغیر اذان بغیر اقامت کے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی. انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت ہے. پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 5. پہلی رکعت میں 7 تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر 6 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں. اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے. دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے؟ نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم وبحمدک آخر تک پڑھنا ہے، پھر 6 تکبیریں ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ہے. اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر. یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا. خطبہ سننا ہے، سنت ہے، اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا. لیکن یہ یاد رکھیں سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا. اگر مشقت مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو قائم کرنے کے لیے اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں، ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں، تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے تقبل اللہ منا و منک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے.
یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. کیا چیز؟ جی, معهد الہدی للبنات. بارک اللہ فیکم. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبدالجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے. یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ. تو شیخ صاحب نے ادارہ قائم کیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں, ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.